حسین صاحب دامت برکاتہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدر اجلاس دامت برکاتہ اور ڈائس پر یہاں تشریف فرما بہت قابل احترام موقر حضرات علماء کرام اور بطور خاص ذاتی حیثیت میں میرے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی ذوالفقار علی صاحب مظاہری دامت برکاتہ محترم مدرسہ اسلامیہ عربیہ مصباح الظفر ڈھکا اور بہت محبتوں کے قابل بزرگوں 10:06 ہو رہے ہیں اور 10:45 تک بات کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں اور موضوع جو ہے بات کرنے کا وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی. یہ دونوں باتیں عام طور پر عادت ہے بتانے کی. مفتی صاحب تو فرما رہے ہیں کہ وقت کا ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ صحیح رہے گی یہ ترتیب. بھول چوک لینی دینی 2-4 منٹ کی خود ہی ہو جائے. تو دونوں باتیں بتانے کا مجھے بڑا فائدہ محسوس ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جب سننے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم سے کیا بات کہی جا رہی ہے یا کہی جائے گی تو اس کا کیچ کرنا اور سمجھنا آسان ہے. تو جب یہ موضوع بتا دیا گیا کہ میں جو آج سیرت کا جلسہ ہے 3 دن سے چل رہا ہے, مختلف علماء کرام کی تشریف آوری ہوئی ہے اور ان منتظمین حضرات نے سب کو ایک موضوع دے دیا تھا کہ اس موضوع پر آپ کو بات کرنی ہے تو اس کا خاص فائدہ ہوگا. جو لوگ 3 دن سن رہے ہیں ان کو مختلف قسم کی باتیں موضوع کے اعتبار سے سننے کا موقع مل جاتا ہے. تو مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ میں بات کروں گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے متعلق. یعنی ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہے 63 سال. 40 سال میں آپ کو نبوت ملی اور اگلے 23 سال نبی ہونے کی حیثیت کے ہیں. ان میں سے پہلے 13 سال مکے میں گزارے آپ اور اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور پھر یہاں آپ کی عمر مبارک کے 10 سال گزرے. تو آج جو میں آپ سے 40-45 منٹ بات کر رہا ہوں یہ آخری مدنی زندگی یعنی 10 سال کی. اور دوسرا یہ بتا دینا کہ بھئی یہ وقت ہے جس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں اس میں بڑی عافیت رہتی ہے سننے والے کو کہ بھئی یہ اتنے دیر بولیں گے تو پریشان نہیں ہوتا سننے والا. ایسے کہنے والا بھی پابند ہو جاتا ہے. جذبے میں جوش میں 2-4 منٹ ادھر ادھر ہو جائے ٹھیک ہے لیکن جب وہ خود ہی اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے تو پھر اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہے. دعا کیجیے اللہ پاک مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. بزرگوں اب سنیے غور سے. آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تمہارے لیے نمونے کی جو زندگی ہے جیسا تمہیں بننے کی کوشش کرنی چاہیے وہ زندگی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی، تھوڑا 10 منٹ جڑیے مجھ سے، جو بیس ہے، جو بنیاد ہے میری گفتگو کی، وہ مکے والی زندگی ہو، اس میں بھی ہمارے لیے سبق، مدینے والی زندگی ہو، اس میں بھی ہمارے لیے سبق۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یاروں دوستوں کے ساتھ رہنا یا دشمنوں کے ساتھ جنگ یا پیس ایگریمنٹ کرنا، جتنی بھی ایکٹیویٹیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیں، ان سب پر مہر لگی ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے ہیں اور ہمارے لیے اس میں قیامت تک کی رہنمائی کا سامان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں ادھر ادھر بھٹکنے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر ایک آئیڈیل زندگی چاہتے ہو، نمونے کی لائف دیکھنا چاہتے ہو، ایسا سوچتے ہو کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، چاہے گھر میں ہو، چاہے مارکیٹ میں ہو، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غمی میں ہو، ہر انسان کو اپنی زندگی میں جہاں جیسی رہنمائی کی ضرورت ہے اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ مل جاتی ہے 100% جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نبی کی جو زندگی ہے بہترین نمونہ ہے۔ اس آیت کو تھوڑا سا میں ایک ہلکی تعبیر اور تشبیہ میں پیش کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، جب ہمیں کچھ بنوانا رہتا ہے کسی کارخانے والے سے تو ہم اس کا ایک سیمپل دکھاتے ہیں کہ یہ سیمپل ہے جناب، اسے دیکھ لیجیے، ہمیں 500 پیس چاہیے۔ آپ جب سیمپل دکھا دیتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ 1 مہینے کے بعد آ جائیے اور اپنا مال لے کر کے چلے جائیے، آپ کے پیس تیار ہو جائیں گے 500۔ ہم سب جانتے ہیں، جتنے لوگ یہاں تک موجود ہیں وہ غور کرتے ہیں اس بات پر کہ جب ہم اپنا سامان اٹھانے جاتے ہیں، آنکھ بند کر کے نہیں لاتے بلکہ پورے مٹیریل کو چیک کرتے ہیں کہ جتنا مال ہم نے بنوایا ہے وہ ہمارے سیمپل سے میچ کر رہا ہے کہ نہیں۔ میں رک گیا، اس لیے کہ صرف میرے زور سے بول کے نہیں سمجھنا بات کو، میں بول رہا ہوں اسے بھی سنیے گا اور اپنے آپ بھی سنتے ہیں۔ جب ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں تو جو پیس ہمارے سیمپل سے میچ کرتا ہے اسے ہم قبول کرتے ہیں، اور جو سیمپل سے میچ نہیں کر رہا ہوتا اسے ریجیکٹ فائل میں ڈالتے ہیں۔ آپ نے 500 میں سے 490 کو قبول کر لیا اور 10 پیس آپ نے ریجیکٹ مال میں ڈال دیے۔ وہ بندہ کتنا ہی کہتے رہے کہ یار اس میں میرا مٹیریل لگا ہے، اس میں میرے مزدور کی مزدوری گئی ہے، اس میں میں نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، لیکن آپ یہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو سیمپل دکھا دیا تھا، اس سیمپل سے جو میچ کرے گا وہ ہم قبول کریں گے، ورنہ تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ مثال بڑی سی ہے، لیکن مثال تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا مچھر مکھی کی بھی کی جا سکتی۔ یہ جو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، ذرا میں زور لگا کر کے کہوں، یہ اللہ کا صرف مشورہ نہیں ہے، حکم۔ یہ صرف مشورہ نہیں ہے، حکم۔ یہ صرف مشورہ نہیں ہے، حکم۔ یہ 3 مرتبہ بولا میں نے یہ لفظ، اس لیے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا بھی مبارک طریقہ یہ تھا، جب کسی بات پر زور دینا رہتا تھا تو آپ اس کو 1 سے زیادہ بلکہ کئی مرتبہ 3 بار بھی بتا دیا۔ تو اللہ نے یہ صرف مشورہ نہیں دیا کہ آپ مان لیں تو اچھا، نہ مانے تو اچھا، نہیں، بلکہ جب ہم اس دنیا کی امتحان کی زندگی گزار کر کے جائیں گے تو باقاعدہ ہمیں چیک کیا جائے گا کہ جو میں نے نمونہ تمہاری زندگی گزارنے کے لیے بھیجا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، تم اپنے آپ کو اس نمونے سے میچ کر کے لائے ہوتے نہیں۔ نہ صرف تقریر کر دینا اصل ہے، نہ صرف تقریر سن لینا اصل ہے، بلکہ اپنے دل میں محسوس کرنا، وہ احساس پیدا کرنا کہ آخر کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس زندگی میں تمہارے لیے۔ اب ذرا غور کیجئے، کہاں امتی اور کہاں نبی پاک علیہ السلام، بڑا فرق ہے۔ آپ کہیں جناب مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم کہاں اپنے غیر امتی اور کہاں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تو میرا ایک لفظ سنیے، کوالٹی کا فرق ضرور ہوگا، امتی امتی ہے، نبی نبی ہے، لیکن چاہے دکھاوے کے اعتبار سے ہو لیکن اپنے آپ کو سیم دکھانے کی کوشش تو کرنی۔ کشتی جانتے ہیں سب؟ کشتی دریا میں سمندر میں چلتی ہے، بچپن میں جب بچے کشتی بناتے ہیں کاغذ کی، تو کاغذ کی کشتی تو تھوڑے سے پانی میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن شکل تو اسے بھی اسی کشتی کی دی جاتی ہے جو باقاعدہ سمندر میں چل رہی ہوتی ہے۔ ایک کاغذ کی چیز ہو سکتی ہے، ایک لوہے کی چیز ہو سکتی ہے، ایک چاندی کی ہو سکتی ہے، ایک سونے کی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کی زندگی کے اعمال وہ کوالٹی کے اعتبار سے اتنے بلند و بالا ہیں کہ انسان امتی کا تصور بھی وہاں تک نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو شکل کے اعتبار سے اور عبادت کے اعتبار سے اس کے جیسا دکھانے اور بنانے کی تو کوشش کرنے کی۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں یاد رکھنا تمہارے لیے نمونے کی جو زندگی ہے جسے دیکھ کر تم اپنی زندگی کی ساری چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہو، وہ زندگی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے 10 منٹ لگے، اب آئیے مدینے کی طرف چلتے ہیں، اس لیے کہ مکے کے 13 سال کا میں بات نہیں کرتا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی بنائے جانے کے بعد پیغمبر علیہ السلام کے جو پہلے 13 سال تھے وہ بہت مشکل تھے۔ شاید اس پر بات ہوئی ہوگی۔ اچھا آج ہی ہوئی یہ بات، وہ تو بہت اچھا ہے۔ بہت مشکل سال تھا، اسٹرگل پیریڈ کہتے ہیں اس کو، مشکلات کے سال تھے۔ وہ آپ نے سنے بھی اور پڑھے بھی ہیں، ہم تو سبق تازہ کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے مکے کے 13 سال میں کیا کیا، میں 2 لفظ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ مکے کی 13 سال کی زندگی کا سبق یہ ہے کہ مشکل حالات میں صبر کرنا چاہیے، لیکن مشکل حالات سے نکلنے کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی کی مکے والی زندگی کا سبق 50% ہے یہ صرف کہ صبر کرنا چاہیے، یہ 100% نہیں ہے۔ سبق مکمل جب ہوگا جب آپ مشکل حالات میں صبر بھی کریں، لیکن ان مشکل حالات سے نکلنے کی تدبیر ہر وقت آپ کے ذہن میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے صبر کیا مشکل حالات میں، صحابہ کو ستایا جاتا تھا، لیکن آپ نے صرف صبر نہیں کیا بلکہ باقاعدہ پلاننگ کی، منصوبہ بنایا کہ مجھ پر جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں مکے کی سوسائٹی میں جہاں تکثیری سماج ظلم کر رہا تھا، نئے لوگوں پر جو مسلمان ہو رہے تھے، تو اپنے ایمان والوں کو ظلم سے کیسے بچایا جائے گا، اس کے لیے پیغمبر علیہ السلام مسلسل فکر کرتے رہے۔ اس فکر کا نتیجہ تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے ایمان والوں کو حبشہ بھیج دیا، جاؤ وہاں چلے جاؤ، یہاں چین نہیں مل پا رہا۔ دوبارہ سے آپ نے حبشہ بھیج دیا۔ بہت غور کرنا، اخیر میں جو میں بات کی طرف اشارہ کرنا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 مرتبہ آپ نے اپنے ایمان والے لوگوں کو حبشہ بھیجا، لیکن آپ نہیں گئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ نہیں گئے، آپ نے فیس کیا، آپ نے سامنا کیا، آپ نے قائد کا کردار ادا کیا، آپ نے ذمہ دار کا کردار ادا کیا، آپ نے اپنے صحابہ کو بھیجا، لیکن اپنے آپ مکے میں رہے اور کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح اس مکے کی صورتحال میں ایسا ماحول بنایا جا سکے کہ سب کے قبول کیے جانے کے حالات پیدا ہو۔ پھر آگے بڑھ رہا ہوں میں، اس کے بعد ہم سب نے سنا نا طائف کا سفر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، تو ہم سب واقعہ پڑھتے ہیں لیکن اس کا مقصد نہیں سمجھتے۔ مقصد اس میں کیا تھا کہ مکے میں جب حالات نہیں بن پا رہے تھے تو پیغمبر علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں طائف جا کر دیکھتا ہوں وہاں سے کیسا رسپانس ملتا ہے، اگر وہاں سے صحیح رسپانس آئے گا تو میں مکے کے بجائے طائف میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ لیکن آپ جب مکے گئے تو وہاں کا رسپانس، تو آپ جب طائف گئے تو وہاں کا تو رسپانس جو جواب تھا رد عمل، وہ تو مکے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے ہیں کہ اب مجھے منتقل ہونا ہے، اور مکے کے قریب منتقل نہیں ہونا بلکہ مکے سے دور منتقل ہونا، اور آپ کا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ اب میں ایسی دور جگہ جا کر کے سیٹ ہوں گا اور اپنے
اپنے سب ایمان والوں کو بھی وہاں بلاؤں گا جہاں میں دوسرے درجے کا شہری نہ رہوں، بلکہ وہاں جانے کے بعد اس نئے جگہ، نیا شہر، نئے ملک میں مسلمانوں کا رہنا ایک اعتبار سے لیڈرشپ کے ساتھ ہو اور ایک اعتبار سے قائدانہ حکومت کے ساتھ۔ اگر آپ اب تک میری بات سن لیں تو آگے آئیے۔ آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے میں آ جاتے ہیں، اور میں پھر کہہ رہا ہوں غور کرنا میری بات پر۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینے میں آتے ہیں تو اس وقت مدینے کی آبادی کی صورت یہ تھی کہ 50% یہودی آبادی، 45% غیر مسلم آبادی تھی، اور مسلمان آبادی صرف 5%۔ جب آپ نے ہجرت کی ہے یہ تھی مدینے کی صورتحال۔ میں ٹیپ ریکارڈ چلانے کی کوشش نہیں کر رہا، بات سمجھانے کی کوشش۔ آپ آئے ہیں، کیسے اپنے آپ کو ہم تیار کر سکتے ہیں، کیسے آپ علیہ السلام کے نقش قدم کو محسوس کر سکتے ہیں، کیسے اس میں سے چیزیں اپنی زندگی کے لیے نکال سکتے ہیں۔ آپ آتے ہیں اور ابھی 6 مہینے بھی نہیں گزرے، ابتدائی مدینے آنے کے بعد جو ہجرت کر کے مسلمان آ رہے تھے وہی تو تھی مسلمانوں کی کمیونٹی۔ جو حبشہ گئے تھے ان کو بھی پیغام بھجوا دیا گیا کہ مدینے میں آتے ہیں۔ جو مکے سے ہجرت کر کے آ رہے تھے وہ تھے، جو کسی دور دراز ایریے سے اکا دکا کوئی ہجرت کر کے آ گیا وہ تھے۔ یعنی مسلمانوں کی تعداد مدینے میں تھوڑی بڑھنی شروع ہو رہی ہے۔ میں نے فگر بتا دیا کہ جس وقت آپ ہجرت کر کے گئے ہیں تو 50% یہودی تھے، 45% غیر مسلم تھے، اور مسلمانوں کی آبادی گویا 5% سے آگے بڑھنی شروع ہوئی۔ کچھ ہجرت کر کے آ رہے تھے اور کچھ مدینے کے جو رہنے والے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور 3 بڑے بڑے قبیلے یہودیوں کے، ان میں سے جس کو شرع صدر ہو رہا تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کی کمیونٹی میں شامل ہو رہا تھا۔ ایسے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے اس کا نام ہے مواخات۔ بہت غور کیجئے گا مسلمان، مواخات کے عربی میں معنی آتے ہیں بھائی بنانا۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب مسلمان مدینے میں پہنچ رہے ہیں تو نئی جگہ آ رہے ہیں، الگ الگ قبیلوں کے ہیں، الگ الگ مزاج کے ہیں، الگ الگ برادری کے ہیں، الگ الگ خاندان کے ہیں، الگ الگ علاقے کے ہیں، اور ایک ایسی جگہ آ کر کے آباد ہو رہے ہیں جہاں ان کی تعداد ایک تو الگ الگ اور اوپر سے اس شہر میں صرف 5%۔ یاد آ رہی ہے ایک مصرع، یاد آ رہا ایک مصرع ہے شاعر کا کہ ہم نے جو خط میں تھا اس کے بھی علاوہ پڑھا، جو خط میں لکھا رہتا ہے اسے سب پڑھ لیتے ہیں، اسے بھی پڑھ لینا چاہیے جو لکھا ہوا ہے۔ سمجھا پایا؟ آپ دیکھیں پیغمبر علیہ السلام کی زندگی، آپ ایسی جگہ پہنچے تو سب سے پہلے ضرورت تھی کہ اپنی کمیونٹی کا کوئی ایسا ایگریمنٹ کیا جانا چاہیے جس سے یہ الگ الگ جگہوں سے آنے والے اپنے آپ کو بالکل ایک دوسرے کا بھائی نہیں۔ چنانچہ پیسہ بھی نہیں تھا، آپ نے زمانے میں پڑھا مسجد نبوی کی تعمیر کا مسئلہ آیا، پیسہ نہیں، اپنے گھر بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری کے یہاں ٹھہرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، پوری تاریخ ہے، جلدی بتاؤں گا، لیکن یہ کہ سبق نکالنا ہے اس میں سے، لیکن آپ کو ضرورت ہے کہ سب کو ملا کر ایک کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے یہ مواخات والا ایک ایگریمنٹ آپس میں مسلمانوں کے درمیان قائم کیا کہ مدینے کے رہنے والے ایک انصاری کو باہر سے آنے والے ایک مہاجر کا بھائی بنایا۔ یہ بھائی ایسا بنایا کہ جب تک قرآن کے قانون میں اپنے سگے رشتہ داروں کے وارث بننے کا قانون نہیں آیا تھا، اس وقت تک وہی جو بنایا ہوا بھائی تھا وہی وارث ہو۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا جسے مواخات کہتے ہیں۔ اس کا اگلا مرحلہ اسے کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ میثاق کے معنی آتے ہیں ایگریمنٹ، یعنی اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے مدینے میں رہنے والی سب قوموں کو اکٹھا کیا، یعنی یہود کے ذمہ داران بھی آئے، غیر مسلموں کے ذمہ داران بھی آئے، اور ادھر سے پیغمبر علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا جو 52 دفعات پر مشتمل ہے۔ 52
دفعہ ہے اس کے اندر کہ اس مدینے کی نئی بننے والی ایک الگ حکومت اور ریاست کے نظام کو کیسے چلایا جائے گا، یہ ایگریمنٹ کیا ہے مدینہ آنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ 52 دفعات تھوڑی بتاؤں گا، اس میں سے تو میں ایک بھی نہیں بتا رہا، چلیے ایک دو بتلا دیتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ اگر مسلمان اپنی زندگی میں کسی ایسے علاقے میں رہ رہے ہوں جہاں صرف مسلم کمیونٹی نہ ہو بلکہ دوسرے لوگ بھی رہتے ہوں، تو ان کے ساتھ کیسے مل کر کوئی ایک خاص قسم کا ایگریمنٹ کر کے اپنی آزادی کے ساتھ کیسے زندگی کو جیا جا سکے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کرایا، ان میں سے 52 دفعات میں سے ایک دفعہ یہ تھی، ذرا سنیے غور سے، لکھوایا اللہ کے نبی نے اس میں کہ اگر کوئی باہر کا دشمن مدینے پر حملہ کرے گا تو چاہے وہ مدینے میں رہنے والی کسی ایک کمیونٹی کے خلاف حملہ کر رہا ہو، مگر اسے پوری مملکت پورے شہر پر حملہ کرنا چاہیے۔ جلسوں میں عام طور پر بہت باریک اور علمی باتیں نہیں ہوتی، لیکن میں پھر بھی بتانا چاہ رہا ہوں، آپ غور کیجئے۔ وہاں جو 45% آبادی والے تھے وہ بھی آرام سے رہ رہے تھے پہلے سے، وہاں جو 50% یہودی آبادی والے تھے وہ بھی آرام سے رہ رہے تھے پہلے سے، بھاگ کر جو آ رہے تھے وہ تو بھاگ نہیں کہیں گے، ہجرت تو ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ جو آئے تھے مکے سے، مکے والے دراصل ان پر حملہ کرنے کے لیے آ سکتے تھے، چنانچہ تاریخ میں آپ نے پڑھا جب صحابہ حبشہ گئے تو حبشہ بھی پکڑنے کے لیے مکے کے لوگ پہنچے اور حبشہ کے بادشاہ سے کہا کہ یہ ہماری مملکت کے باغی ہیں، یہ ہمارے مکے کے بھگوڑے ہیں، انہیں تم ہمارے نام واپس کر دو، ہم لے کر چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے حبشے کے بادشاہ کو خط لکھا تھا، اس نے ان صحابہ کو واپس کیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے نبی پاک علیہ السلام کا جو عمل ہے، جو رویہ ہے، جو لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے، اپنے لوگوں کی حفاظت کی جو فکر ہے، وہ کہاں نکل کر کے آ رہی ہے کہ آپ نے لکھوایا ایگریمنٹ میں کہ اگر کوئی باہر کا دشمن حملہ کرے گا تو چاہے کوئی کسی ایک کمیونٹی پر حملہ کرنا آئے، اسے پورے مدینے پر حملہ تصور کیا، اور جب پورے مدینے پر حملہ تصور کیا جائے گا تو سب کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور ایک دفعہ اور بتا دوں، وقت ہو رہا لیکن ایک دفعہ اور بتا دیتا ہوں، ایک اس میں یہ بھی لکھوایا جب تک باہر کے دشمن سے جنگ رہے گی تو جنگ کا خرچہ، ساز و سامان کی تیاری ہر کسی کا اپنا ہوگا۔ اتنے لوگ یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ اس سیرت کے جلسے میں، ہم جانتے ہیں ہمارا گلی محلے میں بھی جب جھگڑا ہو جائے نا تو ویسے تو ساتھ دینے کے لیے کئی دوست بھی آ جاتے ہیں، چچا کے اور تایا کے لڑکے بھی آ جاتے ہیں، جتھا بن جاتا ہے، ایک سے لڑائی ہوئی تو 10 اس کے سلسلے میں آ کر شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب تاریخوں پہ جاتے ہیں، جب لڑائی آگے بڑھتی ہے، جب خرچے کا نمبر آتا ہے تو لوگ ساتھ ضرور چلے جاتے ہیں مگر خرچہ اسی پر پڑتا ہے جس کی لڑائی ہوئی۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے اس 52 دفعہ والے ایگریمنٹ میں لکھوایا کہ جتنے دن جنگ رہے گی باہر کے دشمن سے، اتنے دن ہر کوئی اپنے ساز و سامان اور اپنے خرچے کا اپنے آپ ذمہ دار۔ یہ دو ایگریمنٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ گلے کی طاقت کم لگا کر بتاؤں کہ نبی کا طریقہ زندگی جینے میں انتظام کے اعتبار سے یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں یکجہتی اور اتحاد اپنوں کے ساتھ ہوگا اور اگلے مرحلے میں دوسری کمیونٹیز کے ساتھ۔ آج صورتحال کیا ہے کہ ہم دوسری کمیونٹیز سے یکجہتی کرنا چاہتے ہیں اور آپس میں ہم پھٹے ہوئے ہیں۔ نبی کا طریقہ، پھر ایک لفظ میں کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، نبی کا طریقہ یہ ہے پہلے موافقات ہوگی بعد میں میثاق ہوگا، پہلے موافقات ہوگی بعد میں میثاق ہوگا، پہلے موافقات ہوگی بعد میں میثاق ہوگا۔ اس کا مطلب یہ پہلے اپنوں میں ایک اتحاد قائم ہوگا، پھر جب اپنے ایک مٹھی بن جائیں گے اب دوسروں سے اتحاد کی بات کریں۔
یہ سبق ملتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے کے بعد پہلے سال میں جو آپ نے 2 بڑے بڑے کام کیے ان میں سے ایک مواقعات ہے، یعنی مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنانا، اور دوسرا کام میثاق ہے، یعنی اگر کوئی دوسری کمیونٹی کے ساتھ رہ رہا ہے تو ان کے ساتھ امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، بغیر لڑے بھڑے کیسے رہا جا سکتا ہے، اس کا سبق سکھلایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں ایگریمنٹ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ 1 سال کا کام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ جو دشمن مکے میں تھا جس نے مکے میں ستایا، اسے یہ بھی منظور نہ ہوا کہ 450 کلومیٹر سے زیادہ دور جا کر ایک بندہ رہنے لگا اپنا گھر بار چھوڑ کر، لیکن اس دشمن کو یہ بھی منظور نہ ہوا کہ اتنی دور بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اطمینان سے رہے۔ ساری کتاب نہیں کھول سکتا، میں اشارے کرتے گزر رہا ہوں، اور یہ ہوائی بات نہیں کر رہا، تاریخ کے اندر تحریریں موجود ہیں کہ مکے کی سرکار کی طرف سے لیٹر آتا ہے مدینے کے یہودیوں کے نام اور مدینے کے رہنے والے چودھریوں کے نام، اور کہا جاتا ہے کہ اگر تم نئی کمیونٹی بننے والوں کے ساتھ تعاون کرو گے تو ہم تمہارے خلاف بھی جنگ کریں گے، ورنہ تم نئے آنے والوں کو اپنے یہاں سے نکال کے باہر۔ اب ذرا رک کر مجھے بتائیے، آپ اگر کسی کو ستا رہے ہو محلے میں تو پہلے وہ بیچارہ شکایت کرے گا کہ جی وہ فلاں صاحب ستا رہے ہیں، یہ شکایت وہ شکایت، بھاگ دوڑ کرے گا، ماحول بنانے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر کوئی ظالم باز نہیں آئے گا تو آخری فیصلہ بندہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنی زمین اونے پونے میں بیچ کر وہاں سے کسی دوسری جگہ جا کر کے رہنے، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں جو تشدد کرتے ہیں، کہاں ہیں لوگ؟ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ جو تشدد کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، اسے گھر چھوڑ کے نکلنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں کو تو گھر چھوڑ کے نکلنا پڑا، کبھی حبشہ جانا پڑا، کبھی مدینہ جانا پڑا، اتنی دور جا کر شفٹ ہو گئے پیغمبر علیہ السلام، اور پھر بھی مکے والے باز نہیں آ رہے۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، ان 10 سالوں کو اگر ہم 2 جگہ تقسیم کریں تو پہلے 5 سال ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا جو کام ہے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، وہ کام ہے اپنے شہر، اپنے ملک اور اپنے ناگرکوں کی حفاظت۔ دیکھو ہمارے نبی مکے میں تھے تو آپ لیڈر کے ذمہ دار نہیں تھے، لیکن جب مدینے میں آئے تو ایٹومیٹک آپ ذمہ دار بن گئے۔ جس 52 دفعہ کی میں بات کر رہا ہوں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر مدینے کے رہنے والوں میں آپس میں اختلاف ہوگا تو اس کا آخری فیصلہ کرنے کا اختیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ 45% والوں نے بھی مان لیا، 50% والوں نے بھی مان لیا۔ پھر مجھے بات یاد آ گئی، تاریخ جن لوگوں نے پڑھی ہے نا، پڑھا ہوگا، منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ اخیر زندگی تک ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا دشمن رہا۔ یہ سب نے پڑھا نا واقعات میں۔ کیوں بنا دشمن؟ اس لیے کہ وہ مدینے کا سربراہ بننے کے لیے تیار تھا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے سر پہ رکھا جانے والا تاج بھی تیار ہو گیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ایگریمنٹ کیا تو جو قیادت، سربراہی اور ذمہ داری عبداللہ ابن ابی کے سر آ رہی تھی اس سے وہ محروم ہو گیا، اور سارے مدینے کے رہنے والوں نے اپنا قائد، اپنا ذمہ دار، اپنا سربراہ چن لیا۔ نئے آنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہیں سے دشمن بن گئے۔ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ مکے میں آپ کا کردار الگ تھا، آپ دبے کچلے تھے، ستائے جا رہے تھے، آپ کے ساتھی ستائے جا رہے تھے، اور مدینے میں آنے کے بعد پورے مدینے کے آپ ایک اعتبار سے سربراہ بن گئے۔ سیاسی اگر میں تعبیر بولوں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم بن گئے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ صدر بن گئے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین بن گئے، اس لیے کہ نبی کے لفظ کے سامنے یہ سارے لفظ چھوٹے ہیں، اس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بولے نہیں جاتے۔ ورنہ جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر کے لیے یہی امیر المومنین اور خلیفہ کا لفظ بولا جاتا ہے، حضرت عمر کے لیے یہی لفظ بولا جاتا ہے، حضرت عثمان و علی کے لیے یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہمارے نبی جب مدینے میں آئے تو ایٹومیٹک سیاسی اعتبار سے بھی وہ ذمہ دار تھا۔
اب جب کوئی ذمہ دار بن جائے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ چور اچکوں سے بھی اپنے ناگرکوں کی حفاظت کرے گا، اور سرحد پار سے گھسپیٹ کرنے والا اگر کوئی دشمن ہے تو اس سے بھی اپنے شہر کی اور اپنے ناگرکوں کی حفاظت کرے گا۔ یہ جو شروع کے 5 سال ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ اپنے شہریوں کی، اپنے شہر کی بہترین حفاظت کے 5 سال۔ 3 جنگیں ہوئی ہیں۔ 1.5 سال کے بعد مکے والوں سے برداشت نہیں ہوا، حملہ کرنے کے لیے آ گئے، اور اس جنگ کا نام ہے جنگ بدر۔ ہوئی ہے نہیں؟ اب آرام سے میرے پاس 15 منٹ ہے اپنی بات کے لیے۔ جنگ بدر کہاں ہوئی؟ بدر کے نام کی جگہ۔ بدر مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر ہے، اور مکے سے تقریباً 250 کلومیٹر ہوگا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، لڑنے کے لیے جو چلا ہے بندہ، وہ کون زیادہ دور چلا ہے؟ کیا مدینے والے چل کر مکے کے پاس آئے ہیں، یا مکے والے چل کر مدینے کے پاس گئے ہیں؟ اور سے سنیے، مکے والے چل کر مدینے کے پاس گئے ہیں، لہذا حملہ کرنے والا مدینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، بلکہ مکے والے دشمنوں کو اور ظالموں کو مانا جائے۔ آپ کو مجبور تھے، آپ نکل کر کے آئے، آپ نے مقابلہ کیا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ پاک نے اسی دن کو یوم الفرقان کہا کہ آج پتہ چل گیا کہ 313 اور 1000 کا جب مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فرق کر کے دکھلا دیا جس کا نام یوم الفرقان ہے۔ پتہ چل گیا کہ یہ ہے دراصل 313 کی وہ جماعت جو قیامت تک کے لیے حق کی نمائندہ اور حق کی علامت ہے۔ میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام اس کی سربراہی فرما رہے تھے، اور آپ نے بہترین طریقے سے الحمدللہ اپنا کام انجام دیا۔ اس کے بعد 1 سال گزرا تو پھر اگلی بار پھر تیاری کر کے حملہ کرنے کے لیے آئے نا جنگ احد۔ اب آپ بتائیے، پہلے تو بدر تک آئے تھے جو مدینے سے 150 کلومیٹر ہے، اور اب کے تو احد تک آ گئے جو اس زمانے میں تو کئی کلومیٹر یا میلوں کے قریب تھی، آج کل تو بالکل مدینے کی جگہ میں آ گیا۔ اندازہ کیجئے، دشمن 450 کلومیٹر کا سفر کر کے خود احد کے پہاڑ کے پاس آ گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، جب آپ بالکل کسی کے گھر ہی پہنچ جائیں گے لڑنے کے لیے تو لڑنا پڑے گا۔ آپ علیہ السلام اس سے گزرے، اس کے بعد 2 سال کی تیاری کی ان لوگوں نے، اور اس کے بعد جو اگلی جنگ ہوئی ہے اس کا نام ہے احزاب، اور دوسرا نام ہے خندق۔ سب مسلمان جانتے ہیں احزاب کے معنی آتے ہیں جماعتیں، یعنی 2 سال میں مکے والوں نے پورے عرب میں اعلان کر دیا کہ بتاؤ ان کے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ ہو۔ آج بھی ہوتے ہیں ایسے اعلان کہ بتاؤ ان کے ساتھ ہو کہ ہمارے ساتھ ہو۔ سب کے جتھے کو لے کر کے، گروپ کو لے کر کے، ہر علاقے سے ٹکڑیاں لے کر کے سب جمع ہو کر کے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ پہلی مرتبہ بدر آئے، دوسری مرتبہ احد آئے، اور تیسری مرتبہ احد سے بھی اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے لوگوں کی ایمرجنسی میٹنگ بلائی اور یہ کہا کہ 3 طرف سے تو مدینے کی حفاظت پہاڑ کر لیں گے، لیکن ایک طرف سے تو پہاڑ نہیں ہے، لہذا ادھر سے مدینے کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ تب یہ مشورے سے طے پایا کہ اس طرف سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ خندق کھودی جائے۔ سب نے پڑھا نا، خندق کھودی گئی۔ ذرا دل کے کانوں سے میں بھی، آپ دل کے کانوں سے سنیں، میں دل سے احساس کر کے کہوں، میرے لیے تقریر کرنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن جب خندق کھودی جا رہی تھی، 2-2 3-3 دن کے فاقوں سے تھے صحابہ اور خندق کھود رہے تھے، اور ان میں سب سے بڑا نمونہ عمل اس میں بھی خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اندازہ کیجئے، 2-3 دن کا فاقہ ہے، 2 پتھر پیٹ سے بندھے ہیں، اور آپ علیہ السلام خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے شہر کی اور اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ذرا سنیے بزرگوں، اس وقت ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 58 سال تھی۔ 58 سال 58 سال کی عمر کا بندہ 2 دن کے فاقے کے بعد 2 پتھر پیٹ سے باندھ کر ایک ذمہ دار ہونے کا فرض ادا کر رہا ہے۔ لیکن جب یہ خندق والے کافر ناکام ہوئے، ہوا چلی اور چلے گئے، خیمے اڑ گئے، اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے ایسا لگتا ہے کہ سینہ چوڑا ہوا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے
اس دن ایک اعلان کیا اور یہ فرمایا، اس اعلان کا اگر میں اردو میں ترجمہ کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں، لوگوں خوش ہو جاؤ، مکے کے ظالموں میں جتنا دم خم تھا 3 مرتبہ جمع ہو کر آ گئے، اپنی طاقت نکال لی، اب طے ہے کہ اب وہ ہماری طرف آنے کی ہمت نہیں کریں گے، بلکہ اب جب بھی ہمارا اور ان کا سامنا ہوگا تو وہ ہماری طرف چل کر نہیں آئیں گے بلکہ ہم ان کی طرف چل کر۔ یہ سن 5 ہے، یہ 5 سال ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جسے میں کہتا ہوں کہ یہ ہے ڈیفینس پالیسی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شہریوں کی حفاظت کی، اپنے شہر کی حفاظت کی۔ کام بہت ہے 10 سال میں، عدالت کا بھی کام ہے، تعلیم کا بھی کام ہے، اسکول کالجز کا بھی کام ہے، مدرسے کی یونیورسٹیوں کا بھی کام ہے، لیکن اب میں 45 منٹ میں سارے کام تو نہیں بتاؤں گا۔ جو زیادہ مشہور کام تھے میں نے سوچا وہ کہہ دیتا ہوں میں آج۔ تو یہ 5 سال ہیں اپنے شہر اور شہریوں کی حفاظت۔ اور اس کے بعد سن 5 میں جب جنگ خندق ہو کر ختم ہو گئی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال سن 6 میں اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا، تیاری کرو، ہم مکہ چلیں گے، عمرہ کر کے آئیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اب ہم چلیں گے، عمرہ کر کے آئیں گے۔ لانچے میں کہتا ہوں کہ اگلے جو 5 سال ہیں وہ ہیں اٹیکنگ پالیسی۔ پہلے تو دفاع کیا آپ نے، اس کے بعد اقدام کیا۔ آپ علیہ السلام جاتے ہیں، سب جانتے جاتے مکے کے قریب پہنچ چکے تھے، حدیبیہ کے نام پر آپ رک گئے اور وہاں پر مکے والا دشمن آیا اور اس نے کہا آگے نہیں جانے دیں گے عمرہ کرنے۔ یہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پالیسی کے تحت اس بات کو منظور کیا کہ ٹھیک ہے نہیں جانے دے رہے، مت جانے دو، اور وہاں پر ایک پیس ایگریمنٹ ہوا 10 سال کا۔ عربی ایگریمنٹ تو سب جانتے ہیں، ابھی وہ جب نکل کر گیا تھا اس نے کیا تھا کئی سال پہلے ایک ایگریمنٹ، اور ایک ابھی ایگریمنٹ ہوا کچھ دن پہلے، ابھی ایگریمنٹ ہوا۔ یہ ایگریمنٹ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ میرا لفظ یاد رکھیے، جو زندگی میں جیسی ضرورت مسلمانوں کو جن حالات میں پیش آئے گی اس کا نمونہ 100% موجود ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ چنانچہ حدیبیہ کے موقع پر 10 سال کا پیس ایگریمنٹ ہو گیا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی مکے اور مدینے کے درمیان۔ لیکن ان لوگوں نے 2 سال میں ہی معاہدہ توڑ دیا، مکے والوں نے 2 سال میں ہی معاہدہ توڑ دیا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جائے گا، نہیں جاؤں گا میں، اس لیے کہ تھوڑا سا بتانا رہتا ہے، شوق پیدا ہوگا سب کو تو اپنے آپ پڑھیں گے، اپنے گھروں میں پڑھیں، سیرت کتابیں منگائیں، پیغمبر کی زندگی کو روزانہ پڑھیں۔ کوئی سال میں 1 مرتبہ جلسے کا کام تو ہے نہیں، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو تو روزانہ پڑھنا۔ لہٰذا یہ ایگریمنٹ جب ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ایک دشمن سے آپ نے 10 سال کی جنگ بندی کا ایگریمنٹ کر لیا، اب اس کے بعد آپ نے بڑے بڑے کام کیے اور پوری دنیا میں بڑے بڑے جو بادشاہ تھے آپ نے ان کو دعوت کے نام پر خط لکھے کہ اللہ کو مانو، اللہ پر ایمان لے آؤ، یہ خط لکھنے کا کام کیا۔ لیکن 2 سال میں جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، آج بھی ظالم کو دیکھو معاہدہ کرتا ہے، اسے اپنے لوگ واپس مل جاتے ہیں، پھر معاہدہ توڑ دیتا۔ مکے والوں نے 2 سال میں توڑ دیا۔ جب مکے والوں نے معاہدہ توڑا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کے بعد جسے سن 8 ہجری کہتے ہیں، آپ علیہ السلام نے مدینے میں اعلان کیا کہ اب ایک بڑا پروگرام ہے ہمارا، سب لوگ تیاری کریں۔ یہ پہلا موقع تھا ساری زندگی میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ کدھر جانا ہے، بس یہ بتلایا کہ تیاری کریں۔ علماء حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، اس موقع پر ایک بہت بڑے صحابی سے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی۔ انہوں نے پیغمبر کا یہ پلان ایک خط میں لکھ کر کسی کے ذریعے سے مکے والوں کو بھیجنے کا کام کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا، آپ نے اپنے 2 بندے بھیج کر اس خط لے جانے والے کو پکڑوا لیا، اور ہمارا راز تو نہیں جا سکا وہاں پر مکے میں، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام بطور قائد اس راز کو جتنا چھپا کر رکھنا چاہیے۔
لہذا سارے کے سارے صحابہ سن 8 ہجری میں پہنچے ہیں، جسے ہم جانتے ہیں کہ مکہ فتح ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں پہنچ گئے، اور وہاں سب لوگ موجود تھے جو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑا ظلم کیا ہے، آج تو ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے حرم کے صحن میں کھڑے ہو کر کے پوچھا، بتاؤ مکے والوں کیا اندازہ ہے، میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ لوگوں نے کہا آپ تو اچھے بھتیجے، اچھے بھائی ہیں، اچھے کی امید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم پر کوئی الزام نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو۔ اس آخری 5 سال کا سبق یہ ہے، غور سے سنیے، اس کا سبق یہ ہے کہ جب آپ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ بدلہ لے سکیں تو معاف کر دیں۔ دیکھ رہے ہیں مکے میں مشکل پوزیشن میں تھے، تو وہاں کا سبق یہ ہے کہ مشکل حالات میں صبر کریں، لیکن مشکل حالات سے نکلنے کی کوشش کریں۔ جب مدینے میں آ گئے تو پہلے 5 سال کا سبق یہ ہے کہ جب صبر کی حد گزر جائے اور سامنے آنا مجبوری بن جائے تو پھر سامان نہیں دیکھا جائے گا، اللہ کی مدد پر بھروسہ کیا جائے گا، جیسے بدر میں کیا گیا، جیسے احد میں کیا گیا، جیسے خندق میں کیا گیا۔ اور آخری والے جو 5 سال ہیں ہمارے نبی کے، ان کا سبق یہ ہے کہ جب آپ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ سامنے والا دبا ہوا ہو اور آپ اس سے چاہیں تو اینٹ کا جواب پتھر سے معاملہ کر سکتے ہیں، ایسے موقع پر بڑے بنے اور معاف کریں۔ پوری دنیا کی تاریخ میں ایسی معافی کا واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ موجود نہیں ہے۔ میری بات مکمل ہو گئی، اب پیغام دے کر میں ختم کرنا چاہوں گا۔ 10 سال میں تو پتہ نہیں اور کیا کیا ہے، اللہ جانے۔ ان 10 سال پہ تو 30 50 جلدوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی تو ایک ایک ادا سے سینکڑوں مسئلے نکلتے ہیں، لیکن میں نے ہلکا سا ایک سرسری سا ذکر کیا، دوبارہ دہراتا ہوں۔ میں نے کہا پہلے 5 سال کا سبق یہ ہے کہ اگر سامنے آنا مجبوری بن جائے تو اللہ کی مدد پر بھروسہ کریں۔ اگلے 5 سال کا سبق یہ ہے کہ جب آپ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ بدلہ لے سکتے ہو تو بدلہ نہ لیں۔ نبی کی زندگی کا یہ سبق ہے کہ پھر کیا کر دیں؟ معاف کر دیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، بدلہ لینا جائز ہے، مگر بدلہ لینے سے آدمی بڑا نہیں بنتا، بڑا معاف کرنے سے بنتا۔ بدلہ لینے سے آدمی بڑا نہیں بنتا، بڑا معاف کرنے سے بنتا۔ بدلہ لینے سے آدمی بڑا نہیں بنتا، بڑا معاف کرنے سے بنتا ہے۔ ایک بات پیغام کی یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کو اور نبی کے وارثوں کو جو علماء ہیں ان سے جو سبق حاصل کرتے ہیں نبی کی زندگی میں، وہ صرف عبادات کا، روزے نماز کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہر شعبے میں رہنمائی وہ چاہیے جو وحی کی بنیاد پر۔ یہ آخری بات ہے میری، بھول چوک والے میرے 5 منٹ چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء۔ تسوسو کا لفظ ہے، تسوسو یہ عربی کا لفظ ہے، تسوسو دوبارہ سے اس وجہ سے زور سے بول کے بتلا رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ سیاست کریں، کیونکہ ہم نے یہ سمجھا کہ نہ تو نبی پاک علیہ السلام نے سیاست کی اور نہ نبی کے وارث کے علماء سیاست کریں گے۔ اس میں صرف آپ کا قصور نہیں ہے، اس میں دونوں برابر ہیں۔ ہم نے بھی یہی سمجھا کہ ہمارا کام نہیں ہے، آپ نے بھی یہی سمجھا کہ ان کا کام نہیں ہے۔ اس وجہ سے نماز روزے میں تو نبی والی باتوں کا کچھ نہ کچھ پتا ہے، لیکن زندگی کیسے گزاری جائے، مملکتوں کے نظام کیسے چلائے جائیں، وارڈ ممبر کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، چیئرمین نگر پالیکا کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہی کی رہنمائی جب اس میں سے نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کام ٹھیک طریقے سے ہو نہیں پائے۔ اللہ کے نبی فرماتے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے نبی بنی اسرائیل کا نظام بھی سنبھالا کرتے تھے، ان کی سیاست کا فریضہ بھی انبیاء انجام دیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی، جب کوئی ایک نبی دنیا سے جاتا، خلفہ نبی آخر، دوسرا نبی آ جایا کرتا تھا۔ وہ صرف نماز روزہ نہیں بلکہ ساری زندگی میں ان کا سربراہ ہوا کرتا تھا۔ اور پھر آپ نے اپنے بارے میں فرمایا ولا نبی آبادی، لیکن میں اپنی زندگی میں اپنے آپ سنبھال رہا ہوں، لیکن میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن سیکون خلفاء، میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے، فیکسرون، اور وہ
اس لیے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا عالم بن کر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث اور خلیفہ بنے گا۔ تو پیغام یہ ہے، چاہے عملی طور پر آپ کسی کو آگے لائیں یا نہ لائیں، لیکن جو خود آگے آتے ہیں یا خود ذمہ دار بنتے ہیں وہ کم از کم اپنا ایڈوائزر تو بنا سکتے ہیں کسی ایسے شخص کو جس کے پاس کتاب اللہ کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی زندگی کی رہنمائی موجود ہے۔ میری بات مکمل ہوئی، میں اپنی بات دہرا کر اجازت لوں گا۔ میں نے یہ ذکر کیا بزرگوں کہ پیغمبر علیہ السلام کی ساری زندگی نمونہ، اور اللہ نے ہمیں پابند بنایا ہے کہ ہم اس نمونے کے مطابق بننے کی کوشش کریں اپنے ہر عمل کے اندر۔ اس لیے کہ یہ صرف مشورہ نہیں ہے بلکہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ چیک کرے گا۔ جہاں تک نبی کی مدنی زندگی والا نمونہ ہے تو اس میں بہت سارے شعبوں میں ہے، لیکن میں نے موٹا 10 سال کا ذکر کیا تقسیم کر کے کہ پہلے 5 سال میں پیغمبر علیہ السلام نے 2 بڑے کام شروع 6 مہینے میں کیے۔ ایک مسلمانوں کا آپس کا ایگریمنٹ جسے مواخات کہتے ہیں، آپس میں بھائی بھائی بن جانا ہے۔ دوسرا میثاق مدینہ کہ اگر آپ مختلف سماج میں رہ رہے ہوتے ہیں تو الگ الگ نہ رہیں، مل کر ایک جٹ ہو جائیں اور ایک ایسا نظام بنا لیں کہ جس میں سب لوگ اپنی پہچان کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ، اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کے ساتھ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے زندگی جی سکیں۔ یہ آپ نے پہلے 6 مہینے میں کام کیا، اور اس کے بعد 5 سال میں اپنے شہریوں کی باہر کے دشمن سے حفاظت کی، اور آخری 5 سال میں جب آپ علیہ السلام کو طاقت حاصل ہو گئی کہ آپ جہاں سے نکالے گئے تھے 8 سال میں آپ وہیں پر جا کر کے مکے میں پہنچ گئے دوبارہ، لیکن اس وقت آپ علیہ السلام نے کسی ظلم کرنے والے سے بدلہ نہیں لیا بلکہ آپ نے معاف کیا۔ تو سبق یہ ملتا ہے کہ آپ اللہ کی مدد پر بھروسہ کریں گے جب ویسے حالات ہوں گے، اور آپ جب بدلہ لینے کی پوزیشن میں آئیں گے تو معاف کر دیں گے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ذرا باریکی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذرا باریکی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیکھیں ہم کہ ہمیں اس میں سے کیا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت بہت ہی عمدگی کے ساتھ اور دل کی اڑھن کے ساتھ ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت سے، آپ کی پیاری زندگی